کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ مولوی حضرات کو سنتا تھا تو مجھے میرے ایک فرینڈ نے بتایا کہ بھائی ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے اور تم ان کو سنو تو تمہیں بڑا فرق مزہ آئے گا۔ اور میں میوزک انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا پہلے شروع میں، کیونکہ میں کمرشلز بناتا ہوں، ایڈز وغیرہ کی فلم تھی۔ ویسے ہی جمعہ کا نماز پڑھنے گیا ان کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ ماموں بالکل الگ طریقے سے نماز پڑھا، اور میں بچہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے 2014 میں مطلب نہ اردو میں پڑھتا تھا کہ دیکھو ثواب تو اردو کا بھی مل رہا ہے اور عربی کا بھی مل رہا ہے، تو میں اردو پڑھنے لگ گیا تھا۔ تو جب میں زیرو اسلام پہ تھا تو مجھے کوئی تنقید نہیں کرتا تھا، نہ مجھے کوئی دعوت دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے رفع الدین شروع کرا تو سب مجھے بولنے لگے، تو میں نے بولا یار میری نماز تو ان کو کیوں ذلت دیتی ہے بھائی، میں اپنا نماز پڑھوں، اپنا نماز پڑھوں۔ یہ بھی کہانی، یہ بھی میں نے سنا تھا کہ NIC اوریجنل لانا، تو پھر میں واپس گیا، پھر میں آیا واپس اس مہینے، لیکن بس آنا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام علی رضا ہے۔ علی رضا بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں کراچی سے آیا ہوں۔ اچھا، کراچی رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اچھا، ویسے تو گھر میں شروع سے ایک سنی فرقے کو فالو کیا جا رہا تھا، صحیح ہے، اور وہی تھا، بچپن سے وہی دیکھے، ہر چیز اسی طریقے سے چل رہی تھی۔ لیکن پھر 2014 میں نے اپنے ماموں کو دیکھا پڑھتے ہوئے رفع الدین سے نماز، تو اس وقت دماغ تھوڑا بچہ تھا اور کچھ اچھے اور بری کی سمجھ نہیں تھی، تو میں دیکھ کے ایک دم حیران رہ گیا کہ ماموں اچانک اس طریقے سے نماز پڑھیں، یہ پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے۔ مطلب کچھ بہت سارے سوال تھے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں شاید وہ گمراہ ہو گئے یا کیا ہو گئے، مطلب سے ایک سوال تھا، لیکن ماموں سے ڈر کے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خیر مجھے اس طرح سے گائیڈ بھی نہیں کیا، اور وہ صحیح تھا کہ میں بچہ تھا۔ خیر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو 2019 میں آفس میں تھا، تو مجھے میرے فرینڈ نے بتایا کہ میں بہت سارے ان کو مولوی حضرات کو سنتا تھا، تو مجھے میرے ایک فرینڈ نے بتایا کہ بھائی ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے اور تم ان کو سنو تو تمہیں بڑا فرق مزہ آئے گا۔ کیونکہ میں پورا دن، میری عادت تھی کہ میں نہ کچھ گانے نہیں سنتا تھا، میں پوڈ کاسٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ سنتا رہتا تھا کہ بات ہو، کیونکہ گانے آپ کتنے سنو گے، سنتے سنتے وہی ریپیٹ پہ ہو رہا ہے۔ میں نئی چیزیں سننا چاہتا تھا تو سنتا تھا۔ تو جب اس نے مجھے ایسا بتایا، پھر اس نے مجھے تعارف کرایا کہ یہ انجینئر ہیں، انہوں نے پورا خود اسلام کو پڑھا اور اب وہ درس دیتے ہیں، وہ تو مجھے بڑا ایک بات کلک کری، تو میں نے تھوڑا سننا شروع کرا اور مجھے تھوڑی باتیں انگیج ہونے لگیں 2018-19 میں۔ پھر 2020 کا جب اسٹارٹ ہوا، کووڈ لگا، تو میں نے ریگولر بیس پہ ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی، اور پھر الحمدللہ 2021 سے میں نے رفع الدین سے نماز شروع کر دی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ میں نے فرسٹ ٹائم ماموں کو دیکھا تھا، تو یہ بتائیں کہ ماموں سے پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی ماموں کے اندر وہ ایک تبدیلی تھی اس وقت جو آپ نے دیکھی؟ ماموں کے اندر بالکل ماموں بریلوی فرقے سے تھے، اور ماموں اچانک چینج ہوئے۔ اچھا، اس لیے آپ کو اور وہ بھی انہوں نے مطلب کسی سے اظہار نہیں کیا کہ میں چینج ہوا ہوں۔ ایک دن میں ویسے ہی جمعہ کا نماز پڑھنے گیا ان کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ ماموں بالکل الگ طریقے سے نماز پڑھا، اور میں بچہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے 2014 میں، مطلب مجھے سمجھ نہیں تھی ان چیزوں کی، یہ کیا ہے کیا نہیں، تو بس یہی تھا۔ اچھا، جب آپ نے جینی صاحب کو سننا شروع کر دیا تو آپ نے ان کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ بھی چیک کیے؟ بالکل، میں نے، اچھا میری ایک شروع سے عادت تھی، اور ساتھ ایک اور سوال بھی لینا کہ آپ اس سے پہلے جو دیکھ رہے تھے، جو سن رہے تھے، کیا فرق کیا دیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو جو پہلے جتنی بھی مجھے آ رہی تھی وہ قصے کہانیاں لگتی تھی، کیونکہ اس میں ریفرنس نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک ابھی جدید دور کے طریقے سے، اب جیسے اسلام 360 ایپ ہے، اس کے اوپر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی ریفرنس کیا ہے۔ تو میری عادت تھی نا شروع سے، بچپن میں نا قرآن صحیح سے پڑھا نہیں تھا، تو میری بچپن سے آتی، میں نا بچانے کے لیے نا خود کو، جیسے اب قاری صاحب ہمیں بول دیں کہ یار یہ پڑھو، تو میں بجائے اس کے کہ اب میں اس کو اسکپ کروں، میں نا اردو میں پڑھتا تھا کہ دیکھو ثواب تو اردو کا بھی مل رہا ہے اور عربی کا بھی مل رہا ہے، تو میں اردو پڑھنے لگ گیا تھا۔ تو اب وہ اردو پڑھنے کی وجہ سے نا مجھے تھوڑا نا باتیں سمجھ آنے لگ گئی۔ جب سورہ بقرہ پڑھی تو وہ بالکل ایک الگ چینج تھا، اور مطلب مجھے دونوں، پھر جب میں نے ریفرنس سنے نا علی بھائی کے، تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی وہی بات ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو بس یہ میں بات سمجھ گیا۔ اس کے بعد جو بھی علی بھائی کی میں ویڈیوز دیکھوں تو جو بھی وہ ریفرنس ہیں، تو میں نے ایک عادت بنا لی، ایک مشغلہ بنا لیا کہ میں اسلام 360 ایپ میں ڈالوں اور وہ میں ریفرنس ضرور چیک کروں، اور پھر اس کے آگے پیچھے کی حدیثیں پڑھوں۔
तो ये आदत वहीं से बनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैं बिल्कुल ही एक मुनफरद हो गया, लोगों में अलग हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे छोटा भाई और फिर मेरे और भी मामू और फिर और भी कज़न आहिस्ता आहिस्ता सब होने लग गए इसी फैमिली में फिर दावत दी है। फैमिली में दावत आ गई और सब चेंज हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, लेकिन जब आपने ये सारा कुछ किया तो उसका रिएक्शन भी तो कुछ होता है घर में, फैमिली, दोस्त, ये वो, तो वो भी बताएं ज़रा। मेरे अपनी मतलब घर में बहुत ज़्यादा था और एक और भी रिश्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसी फ़िरके के हिसाब से। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। और वैसे भी जब मैंने स्टार्ट किया रफ़ल-ए-दैन शुरू में तो मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि पहले मैं नॉर्मल तरीके से नमाज़ पढ़ता था, तो फिर जब मैंने रफ़ल-ए-दैन शुरू करा तो मुझे ऐसा लगे कि जैसे कि सब मुझे ही देख रहे हैं, मतलब एक अलग नज़रों से देखने लग गए लोग, जैसे कि मैं कोई एक अजूबा ही हूँ जो मैं मस्जिद में खड़ा हूँ। तो पहले शुरू में तो मैंने मस्जिद में नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, क्योंकि लोग अलग ऐसा देखते थे कि, और मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था पहले शुरू में, क्योंकि मैं कमर्शियल्स बनाता हूँ, एड्स वगैरह की फील्ड थी। तो जब मैं ज़ीरो इस्लाम पे था तो मुझे कोई तनकीद नहीं करता था, ना मुझे कोई दावत देता था। जैसे ही मैंने रफ़ल-ए-दैन शुरू करा तो सब मुझे बोलने लगे। मुझे यहाँ तक कि अपने मस्जिद में एक बोला कि यार तुम इमाम के पीछे रफ़ल-ए-दैन से नमाज़ पढ़ते हो तो ये उनके लिए ना, उनको आप ज़िल्लत दे रहे हो, क्योंकि हमारे इमाम रफ़ल-ए-दैन नहीं करते तो आप करोगे तो उनको ज़िल्लत मिल रही। तो मैंने बोला यार मेरी नमाज तो उनको क्यों ज़िल्लत मिल रही है भाई, मैं अपना नमाज़ पढ़ूँ, अपना नमाज़ पढ़ूँ। ये भी कहानी, ये भी हर मैंने बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं फिर अलग ही पढ़ लूँ इससे अच्छा। खैर, और बस यही था, मैं बहुत यही था कि मैंने अली भाई की वैसे भी वीडियो में सुना था कि भाई हम लोग सोचते हैं कि अगर हम राह रास्त पे आ जाए तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो आसान नहीं होती, वो और मुश्किलात बढ़ती हैं, आपको और आजमाइशें बढ़ती हैं। अल्लाह ताला अपने महबूबों को ही आजमाइशें देता है। आप वसल्लम की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आजमाइशें आई तो फिर हम तो कोई शायर नहीं हम तो कोई शायर नहीं। सही हो गया, ऐसा ही है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया। 1 साल से इरादा था मेरा आने का, लेकिन वो रेगुलर होता रहा। फिर 1 महीने पहले भी मैं आया था इस्लामाबाद, लेकिन मैं NIC नहीं लाया था अपना। मैंने सुना था कि NIC ओरिजिनल लाना, तो फिर मैं वापस गया, फिर मैं आया वापस इस महीने, लेकिन बस आना था। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। शुक्रिया। आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।